السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم سب اسی اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء محسن انسانیت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے بہتر اور اعلیٰ بنایا ہے، اور پھر قسمیں کھا کر یہ بتلایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ شرف اور یہ مقام اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، اور کئی اعضاء تو اللہ نے بڑے ہی اہم دیے ہیں، جن کا تذکرہ پچھلے جمعے ہوا تھا۔ ان میں سے ایک زبان بھی ہے۔ ویسے تو مخلوقات جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، سارے ہی اپنی اپنی زبان میں ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا ہے کہ انسان کو ایسی بہترین زبان عطا فرمائی ہے جو انسان کو عزت اور شرف بھی عطا کرتی ہے، اور پھر اگر اس زبان کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ زبان انسان کو ذلیل و خوار بھی کر دیتی ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ اللہ وہ کون سے مومن ہیں جن کو تو نے فلاح اور کامیابی عطا فرمائی؟ فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، نمازوں کو بہترین انداز میں ادا کرنا
خشوع و خضوع کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خشوع و خضوع سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، ہر لفظ کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز ہے کیا؟ جس طرح رات بھی آپ نے حدیث سنی تھی، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ نماز اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ تو فرمایا مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، فضولیات ایسے ہی بولتے رہنا، بد زبانی کرنا، جیسا کہ حدیث میں آیا اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ ماؤں کی فرما برداری کرنا، ماں کی عزت کرنا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اگرچہ وہ غلطی پر ہی ہوں پھر بھی انہیں بہتر انداز میں سمجھا دو۔ تو ماؤں کی نافرمانی کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وعد البنات، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ پہلے بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے، جیسے کہ آپ نے دہیہ کلبی جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا اور گڑھا کھود کر میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آج لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن بیٹیوں کو پسند بھی نہیں کرتے، حالانکہ بیٹی یہ اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کرنے والی ہے۔ بیٹی نہ ہو تو انسانیت کا تصور نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یا جیسے آج ہم بیٹیوں کا حق ہی نہیں دیتے۔ بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، باپ ہی کہتا ہے میں نے ان کی شادی پر اتنے لاکھوں روپیہ لگایا ہے، اب جائیداد میں سے بھی حصہ دو۔ تم کروڑوں بھی لگا دو، پھر بھی اگر ایک اینٹ بھی وراثت میں ہے تو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو نہیں دیتے اللہ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت انسان یہ سمجھتا ہے شاید میرا مال دوسرے خاندان میں چلا جائے گا یا اس کا حق نہیں بنتا، تو اللہ احکم الحاکمین نے بیٹیوں کو حصہ دینا واجب قرار دے دیا ہے اور اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ تو فرمایا بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، وَمَنَعُوا وَهَاتٍ، اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
کسی چیز سے روک دینا جسے اللہ نے روکا ہے، بے جا فضول مال بہا دینا، اور جہاں دینے کا حکم ہے وہاں بخیلی کرنا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا۔ اور فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، فضولیات، کیل و کال کرنا، ہر چیز میں نقص نکالنا، یہ ایسے ہی بولتے رہنا، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، فضول سوال کرتے رہنا، جائز سوال کرنا، دین کے بارے میں مسائل پوچھنا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تو اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں تم لوگوں سے، اہل علم سے پوچھو، تو یہ مسئلہ کس طرح ہے، صحیح کیا ہے، یہ پوچھنا واجب ہے۔ لیکن ایسے ہی پوچھتے رہنا، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب وہ زمین پر آئے تھے، تو کہاں گئے تھے، جو سوال لاجانی ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضولیات، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کا ایسے ہی ضائع کر دینا، جہاں دل چاہے فضول خرچی کرتا رہا، اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کیا، یہ آج انسانوں کی عادات بن چکی ہے۔ تو یہاں زبان کا بڑا دخل ہے، فضولیات، بے جا سوال، ان سے اللہ احکم الحاکمین نے منع کیا، بلکہ ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جو سچائی ہے، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرنے والے ہیں، قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے جب اللہ احکم الحاکمین سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے نفع دے گا۔ جو اس زبان سے سچ بولتے رہے، سچائی بیان کرتے رہے، حق کی آواز بلند کرتے رہے، حق والوں کا ساتھ دیتے رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اور سچائی سب سے بڑی بات، یہ قرآن و سنت کو سچائی کے ساتھ بیان کرنا، کسی دوسری چیز کی اس میں ملاوٹ نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اسی طرح بیان کرنا جس طرح وہاں سے ہم تک پہنچے ہیں، ان میں ملاوٹ نہ کرنا۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ اس کائنات میں سچا اور کون ہے؟ اللہ جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں وہ سچ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس میں تغیر و تبدل کرنا، اپنی طرف سے اس کی تشریح کرنا، تشریح بھی اس کی وہی ہوگی جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ نے آپ کی تمام باتیں ہم تک پہنچائی۔
تو فرمایا اللہ سے سچا اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے سب سے بڑا ظالم فمن اسلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، سب سے بڑا ظلم اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ظلم کی تعریف آپ سمجھتے ہیں؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء غیر محلہ، جس جگہ پر چیز کو رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اس کو کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ قرآن و سنت کے بجائے لوگوں کو قصے کہانیاں سنانا، جھوٹے لوگوں کے کرامتیں بیان کرنا، اور اللہ کے قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دینا، فرمایا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اور ویسے تو غیبت حرام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن اللہ پر جھوٹ بولنے والے، اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ بولنے والے کی تردید نہ کرنا اور وہاں حق بیان نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اب تو سارا سال اسی میں نکل جاتا ہے، کبھی معراج شریف آ جاتا ہے، اس کی بدعات شروع ہو جاتی ہیں، پھر شعبان آ جاتا ہے، اس میں بدعات ہوتی ہیں، پھر 12 ربیع الاول آ جاتا ہے، اس میں جو تماشے لگتے ہیں، پھر محرم آ جاتا ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے، سارا سال آج مسلمان بدعات و خرافات اور شرکیات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ دین جو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، اعمال کی اصلاح اپنی اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا جو واجب تھا، آج ہم اس کو بھول گئے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے پر ہی یہ سارے کام طعن و تشنیع شروع کر دی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں تذکرہ بھی نہیں ہے، جن کا نام بھی نہیں ہے، وہ بدعات و خرافات ہم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ اتنا ظلم ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرمایا تھا، من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں وہ کام کیا، وہ چیزیں ہمارے دین میں گھڑ لیں جو دین میں تھی ہی نہیں، تو فرمایا یہ مردود کام ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جو میں نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام مردود ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی نیا کام جو دین میں ہے وہ گمراہی ہے، وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج
ہم شریعت کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہمارا مطمع نظر، ہمارا ذہن اپنے ماں باپ تک محدود ہے. جہاں جو پیدا ہوا ہے، جو اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا وہی ہم کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص الا من رحم ربی، سب کی بات نہیں میں کرتا، اکثریت وہیں پر لگی ہوئی ہے. اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. میں تو حیران ہو گیا کہ نماز، اکثریت کو نماز بھی نہیں آتی. ساری زندگی کبھی سبحان اللہ بھی نہیں پڑھا. اس قدر لا علمی، اس قدر دین سے دوری، اور ہم فرقوں میں بٹے ہوئے اور ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، اور صحیح دین بیان کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. علماء سو اپنے پیٹ کی خاطر جھوٹ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر سال ہر جگہ کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جب لوگوں نے اپنے لوگوں سے مال بٹورنے کے دن اور وقت مقرر نہیں کیے. تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچائی کو اس نے جھٹلا دیا، سچائی کو اس نے جھٹلا دیا. اِذْ جَاءَهُ، جب اس کے پاس آ گئی. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ جو سچائی کو جھٹلائے؟ اور سچائی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، فرمایا اس کی تصدیق بھی کی. سچائی لے کر آیا اور اس کی تصدیق بھی کی. ابو بکر صدیق جیسے لوگ کافر آئے آپ کے پاس، آ کر کہنے لگے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں نے جنت اور دوزخ اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگے وہ تمہارے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. کہا اگر وہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہے، یہ سچائی ہے. اور جس دن پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی نبوت کا ذکر کیا، فوراً ایمان لے آئے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی تحقیق نہیں کی. فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے 40 سال کبھی کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولا. 40 سال کبھی کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولا. آج وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر ایک نے جس کے سامنے بھی میں نے کلمہ حق بیان کیا اس نے سوچا، تردد کیا، لیکن ابو بکر صدیق ایسے انسان ہیں جنہوں نے بلا تردد فوراً مجھ پر ایمان لے آئے. تو یہ عظمت حضرت ابو بکر صدیق کی تھی. فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں، ابو بکر کے احسان نہیں میں اتار سکا.
یہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ ہی نے دیں گے۔ تو یہ تھے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا یہ متقی لوگ ہیں، یہ ہیں وہ پرہیزگار لوگ، یہ ہیں متقی لوگ۔ جب سچائی کو سنا تو فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یہ چپ کرا دے بچوں کو، جی قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فحاشی، فحش چیزیں، فحش کلام اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں، جو ظاہری فحاشی ہوتی ہے اور جو پوشیدہ ہے، اللہ نے سب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ والاسم والبغی، بغیر الحق، اور گناہوں کو بھی، اور بغاوت جو ناجائز ہے اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اپنی طرف سے لوگ گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے لوگ بنا لیتے ہیں۔ یہ بند کر دیں، اپنی طرف سے لوگ شرکیات، کفریات گھڑ لیتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے جا کے جھک جاتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ فرمایا ما لم ينزل به سلطانا، جس کی ہم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ بات کرو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اپنی طرف سے ساری باتیں گھڑ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذب علی لیس کذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام شخص کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ لوگ خود ہی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں اور حدیثیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہاں یہ حدیث کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی موضوعات کبیر میں یہ حدیث ہے۔ اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ موضوعات کبیر جھوٹی حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے، من گڑھتا حدیث ہے اور عام لوگوں کی زبان پر ہے۔ بے شمار اس طرح کی احادیث لوگوں نے گڑھی ہوئی ہیں، تو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ اور کلیہ بتلا دیا کہ تحقیق کے بغیر، سمجھ کے بغیر، علم کے بغیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ نے میں یہ قل ما لا اقل، جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ متواتر روایت ہے، متواتر۔
جس پر جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتا، جس کو بہت سے صحابہ نے انہی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بول دینا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں جی لوگ خود ہی صحیح بھی کہہ دیتے ہیں، غلط بھی کہہ دیتے ہیں، جب علم ہی نہیں ہے ہمیں کہ صحیح ہم کس طرح کہتے ہیں اور غلط کس طرح کہتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے، سن لو، یہ وہ عظیم دین ہے جس کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ کوئی دین پہلا ایسا نہیں تھا جس کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہو۔ جب بھی قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا، اللہ کو نیا پیغمبر بھیج دیتے، لیکن اللہ نے آخر الزمان پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اور فرمایا آپ اس دین کی حفاظت اللہ نے فرمایا میرے ذمہ ہے۔ اور اللہ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جو سچ کا پرچار کرتا رہے گا، جو حق پر قائم رہے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا مان علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو وہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی شخص اس دین میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسے رجال پیدا کر دیے، اور ما کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث بحدیث، جس نے کوئی حدیث بیان کی، یرا انہ کذب، وہ سمجھتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ جھوٹی ہے، وہو احد الکاذبین، وہ جھوٹوں میں سے ایک